خداوند کے عظیم اور مقدس نام سے میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں. پلیز بیٹھیے. سب سے پہلے میں آپ کے تمام لیڈروں کے لیے، آپ کی کلیسیا کے لیے خداوند کی سلامتی چاہتا ہوں اور خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں پاسٹر یونس کے لیے اور پرنسپل صاحب کے لیے کہ خداوند ان کو برکت دے اور ان کو زندگی تندرستی دے اور اپنی حکمت اور دانائی دے تاکہ یہ اسی طرح خدا کے جلال میں، خدا کی روح میں اپنے لوگوں کو لے کر آگے بڑھتے چلے جائیں جب تک کہ آمد ثانی نہ ہو. تمام لیڈروں کے لیے میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ کچھ مجھ سے بڑے بھی ہیں اور کچھ چھوٹے بھی ہیں. میں آپ سب کو خداوند کی حضوری میں سلام عرض کرتا ہوں اور آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں دوبارہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو کر کلام کی کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں. اس سے پہلے کہ میں کلام میں آگے بڑھوں، میرا نام ولسن عرفان محمود ہے. میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ 2002 میں میں یہاں سے یونائٹڈ اسٹیٹس میں موو ہوا اور تب سے لے کر آج تک میں اس کلام کے ساتھ جڑا ہوا ہوں. آج تک یہ میری زندگی کے لیے چراغ ہے اور راہ کے لیے روشنی ہے اور میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خداوند نے سنبھال کے رکھا، بچا کے رکھا. میں نے اپنی BTH جو ہے اس کو کمپلیٹ کیا، پھر اس کے بعد MDV کمپلیٹ کیا، پھر میں نے چیپلن کی جو ٹریننگ ہے اس کو کمپلیٹ کیا، کونسلنگ کی ٹریننگ کو کمپلیٹ کیا. سو میں اپنے ڈیلس ایریا میں ایک ایسا شخص ہوں جو کونسلنگ بھی کرتا ہوں، چیپلن کا کام بھی کرتا ہوں، پاسبان کا کام بھی کرتا ہوں، ٹیچنگ بھی کرتا ہوں اور بہت سی زندگیوں کو خدا کے قریب بھی لاتا ہوں. اور میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں اس کی قدرت کے لیے، اس کے جلال کے لیے. یہ میرا فخر نہیں ہے، یہ سارا عزت اور جلال خدا کو ہے. میں نے کبھی اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر نہیں لگایا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایلیجبل ہو، آپ کے پاس ڈگری ہے، آپ کیوں نہیں لگاتے؟ میں نے کہا بھائی، کلام مقدس میں پہلی 5 کتابیں موسیٰ نے لکھی، مجھے اس کے نام کے آگے ڈاکٹر نظر نہیں آتا. آپ کو نظر آتا ہے؟ پھر جاشوا کو دیکھو، اٹس اے گریٹ لیڈر. اس نے اپنے آگے ڈاکٹر نہیں لگایا. سلیمان جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ حکمت کا منبع تھا، اس نے اپنے ساتھ ڈاکٹر کا لفظ استعمال نہیں کیا. اس سے آگے آ جائیں تو آپ کو یہ سایہ ملے گا جس نے سب سے لمبی کتاب لکھی، اس نے ڈاکٹر کا نام نہیں لگایا. جرمایا کو دیکھ لیں، جس کی کتاب لکھنے میں سب سے لمبی ہے، اس نے اپنے آپ کو ڈاکٹر نہیں لگایا. آگے چل کے دیکھیں تو یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں خدا نہیں ہوں، میں تو خدا کا بیٹا ہوں. اور پھر اس نے کہا کہ اے شیطان چپ ہو جا، مجھے تیری ضرورت نہیں ہے کہ تو مجھے کہہ سکے تو خدا کا بیٹا ہے. آئی نو ہو ایم آئی، مجھے پتا ہے کہ میں کون ہوں. سو مجھے بھی پتا ہے کہ میں کون ہوں اور میں کیا کرتا ہوں اور کس کام کو انجام دیتا ہوں، اس لیے مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. 75% نیو ٹیسٹمنٹ پولس رسول نے لکھا، کہیں اس کے نام کے آگے ڈاکٹر ہے؟ اس لیے مجھے بھی یہ پسند نہیں آیا کہ میں اپنے نام کے آگے ڈاکٹر لگا سکوں. میں پاسبان کے تعلق سے ہی کام کرنا چاہتا ہوں اور خادم ہی رہنا چاہتا ہوں. اور میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کیونکہ عزت، جلال، حشمت، شوکت، دولت، یہ سب کچھ وہ دینے والا ہے. ٹھیک ہے؟ یعقوب کا خط کہتا ہے تمام اچھی چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ نوروں کے باپ سے، آسمانوں سے آتی ہیں. اور یہ مجھے اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہو ایم آئی. ہم لوگ بہت سی ان چیزوں میں شکار ہو جاتے ہیں اور اس کو کہا جاتا ہے آئیڈینٹی کی پہچان میں آپ اتنے گہرے ہو جاتے ہو کہ آپ صرف آپ ہی رہ جاتے ہو، خدا کا نام کہیں نظر نہیں آتا. سو خداوند کا شکر اور اس کی تعریف ہو. اور میں شکر گزار ہوں آپ کے خادم کے لیے، بردر ڈینیل کے لیے. مجھے دکھ بھی ہے ان کی زندگی کے لیے، لیکن ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. اگر سنڈے کو مجھے موقع ملا تو میں آپ کو ایک ایسے لیڈرشپ کی طرف لے کر چلوں گا جو کہ آپ کی زندگی کے لیے ترقی کا باعث ہوگا. آج کتنے یہاں پر سٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں خود بھی اسٹوڈنٹ ہوں، ڈونٹ وری. اگر آپ نہیں بھی ہاتھ اٹھائیں گے تو کوئی بات نہیں، میں خود بھی اسٹوڈنٹ ہوں. آئی ایم اسٹل لرننگ، آئی ایم اسٹل لرننگ. دا مور یو لیو دا مور یو لرن، دا مور یو لیو دا مور یو لرن. جتنا آپ زندگی میں رہیں گے، زندہ رہیں گے،
اتنا زیادہ آپ سیکھتے چلے جائیں گے. اٹس نیور اینڈنگ. زندگی ہر قدم جو ہے وہ سیکھنے کا نام ہے. دوسری بات, زندگی ہر قدم سننے کا نام ہے. جو اچھا سننے والا ہے وہی ایک اچھا خادم بنتا ہے. بولنے والا خادم نہیں ہوتا, سننے والا خادم ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ رومیو کے 10ویں باب میں اس کی 17ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ Well, all our students. ایمان, there we go. ایمان کیا بولنے سے پیدا ہوتا ہے؟ ایمان جو ہے وہ سننے سے پیدا ہوتا ہے, اور سننا کہاں سے ہے؟ مسیح یسوع کے کلام سے. کوئی بھی بات نئی نہیں ہے, سب کچھ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے. ہر بات جو کچھ ہمیں کرنی اور کہنی چاہیے اس کا تعلق جو ہے وہ خدا کے کلام سے ہونا چاہیے. اگر اس کا تعلق خدا کے کلام سے نہیں ہے تو I am not worthy to stand on a stage and talk to you. ٹھیک ہے؟ ہر بات جو خدا کے کلام سے ہمیں سیکھنی اور سکھانی چاہیے وہ خدا کے کلام سے ہونی چاہیے. فرسٹ تھنگ, we should be a good learner and then good listener. ٹھیک ہے؟ جو لیڈر بنتا ہے اس کے اندر یہ خاصیت ہونی چاہیے, I am a good listener. جب تک میں سنوں گا نہیں میں سمجھ نہیں سکوں گا. لاسٹ نائٹ میں کیا کہتے ہیں, یوحنا آباد کا علاقہ ہے, I don't know وہ جگہ کون سی ہے, اس جگہ کا نام آلو والیا بھی کہا جاتا ہے, شاید آپ اس سے واقفیت رکھتے ہوں. گجو متا کے پاس یہ جگہ موجود ہے. تو وہاں کے ایک چرچ نے مجھے بلایا تھا, تو میں ان کے درمیان تھا. تو وہاں جو کلام میں نے دیا وہ یہ تھا کہ خداوند یسوع مسیح کے پاس یوحنا 8 باب میں اس کی پہلی 11 آیات میں یہ بات لکھی ہے کہ یسوع کے پاس ایک عورت کو لایا گیا اور اس پر الزام تراشی کی گئی, اور لکھا ہے یسوع ان تمام کی سنتا رہا. He never answered back to them. آپ غور سے اس کلام کو پڑھ لینا, وہ ان کی سنتا رہا جب تک کہ پھر دوبارہ وہ اٹھ کر ان سے ہم کلام نہ ہوا. اور اس نے 2 لفظ بولے اور کہا کہ تم میں سے وہ شخص اس عورت پر پہلا پتھر پھینکے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا. And that's all. آج ہم لمبی تہمیب باندھتے ہیں, لمبے لیکچر تیار کرتے ہیں, لیکن خدا کا کلام جو ہے وہ سادہ ہے. یسوع مسیح نے جو چیزیں اپنے کلام میں استعمال کی, بیج, پھل, دریا, پرندے, گھاس, عوام, that's all. کوئی بڑی تھیالوجی نہیں ہے. میں تھیالوجی کا لیڈر ہوں, میں تھیالوجی سکھاتا ہوں. آپ کو پتہ ہے تھیالوجی کا کیا مطلب ہے؟ اینی نیو؟ جی بالکل. تھیو مین گاڈ اور اسٹڈی لرننگ. ٹھیک ہے, تھیو مین گاڈ اور کس کے متعلق سیکھنا؟ خدا کے متعلق سیکھنا. اس کا مطلب ہے تھیولوجی. جب بھی کوئی آپ سے یہ کہے نا کہ میں تھیولوجین ہوں, میں تھیولوجی سکھاتا ہوں, ایک تو مجھے تھیولوجن اور فلاسفر سے بہت ڈر لگتا ہے. یو نو واٹ از دا میننگ آف فلاسفی؟ فلو مین فرینڈشپ, صرف مین کہ میں جس سے بات کر رہا ہوں, دیٹ از اے فلاسفی. سمپل ورڈ, لیکن اس ورڈ نے پوری دنیا کو ڈرا کے رکھا ہوا. آئی ایم اے فلاسفر, آئی ایم اے تھیولوجن, I am a fellow friend to teach you, to tell you, to guide you, and to teach you all the theory of the God. So, come to the point. کلام مقدس میں اگر آپ 3 اور 4 باب میں, میتھیو میں اور لوک میں جائیں گے, مرکس از دا فرسٹ انجیل جو تھی وہ لکھی گئی, لیکن میتھیو اور مارک جو ہے وہ جیسس کرائسٹ کو ڈفرنٹ طریقے سے پیش کرتے ہیں. مارک جو ہے جیسس کرائسٹ کو سرونٹ پیش کرتا ہے. میتھیو جو ہے وہ دا کنگ آف دا کنگ. لوک جو ہے وہ اس کو سن آف مین. جان جو ہے اس کو سن آف گاڈ پیش کرتا ہے. سو دیز آر دا 4 گاسپلز, اور 4 گاسپلز میں دیر آر 89 چیپٹرز, اور اونلی 2 چیپٹرز فرام دا بک آف لوک اینڈ فرام دا بک آف میتھیو آر 2 چیپٹرز اینڈ 2 چیپٹرز. 4 چیپٹرز آر آل اباؤٹ کرسمس. باقی سب کچھ جو ہے وہ خداوند خدا کی زندگی اور اس کے
جی اٹھنے اور مرنے کی تعلیم ہے. And we are so much on the Christmas and we forget everything else in the word of God. So خداوند یسوع مسیح 30 سال کی عمر میں اپنے گھر کو الوداع کرتے ہوئے, that is a type جو لکھا گیا ہے کہ تم 30 سال کی عمر میں ربائے کہلا سکتے ہو, ٹیچر کہلا سکتے ہو, اپنے آپ کو لیڈر کہلا سکتے ہو. یاد رکھو کہ جو بھی انگلش میں ایک ایڈیم استعمال ہوتا ہے, little knowledge is dangerous. little knowledge is dangerous. So کبھی بھی اپنے آپ کو تھوڑے سے علم میں صحافی نہ بنا لینا, ٹھیک ہے. پولس رسول کو اگر آپ پڑھو تو پولس رسول یہ بتاتا ہے کہ میں نے جب خداوند کو قبول کیا اور روح القدس مجھ پر نازل ہوا تو میں کہاں چلا گیا. گلیشن میں لکھا ہے کہ وہ عربیہ میں 3.5 سال تک ٹھہرا رہا. He was a theologian. گمیلیل اسکول کا وہ پڑھا ہوا تھا اور وہ ایسا لیڈر تھا جو کہ اپنی ٹپس پر اولڈ ٹیسٹمنٹ کو رکھتا تھا, کیونکہ وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کا کیا کہتے ہیں تھیولوجن تھا اس وقت کا, اور وہ اپنے آپ میں بہت فخر محسوس کرتا ہے کہ I am a great teacher. There is no greater than me. اور خدا اسے یہ بتاتا ہے کہ اے پال, اس وقت اس کا نام ساؤل ہوتا ہے, اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے. تھیولوجن سے بات ہو رہی ہے خدا کی. اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے. تھیولوجن گھبرا جاتا ہے, تو کون ہے خداوند, تو کون ہے خداوند. اور خداوند سے کہتا ہے میں یسوع مسیح ناصری ہوں. سو آج بھی خداوند لیڈروں سے بات کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تم کیوں مجھے ستاتے ہو. فقی اور فریسی دو جو بڑے لیڈرز تھے یسوع مسیح کے دور میں. آپ کو پتا ہے فقیوں اور فریسیوں میں کیا ڈیفرنس ہے؟ یعنی بڑی فقی کیا کرتے ہیں اور فریسی کیا کرتے ہیں؟ فقی جو تھے وہ لا کو آبزرو کرتے تھے اور جو فریسی تھے وہ کیا کرتے تھے؟ لا کو دنیا پر لاگو کرتے تھے. آبزرویشن کا مطلب ہے کہ وہ تھیولوجی میں سے قانون کو بناتے تھے, اس لیے ان کے 680 قانون ہیں. اگر آپ شریعت میں جاؤ تو شریعت میں آپ کو 680 قانون ملیں گے. میں آج ٹیچنگ کے تعلق سے آیا ہوں, میں آج پریچنگ کے تعلق سے نہیں آیا, تو اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ مجھے پریچنگ کے اس ایکشن میں نہ دیکھنا, مجھے آج آپ کیا کرنا, ٹیچنگ کے تعلق سے دیکھنا. ٹیچنگ اینڈ پریچنگ میں بڑا فرق ہے, اور پریچنگ جب کی جاتی ہے تو اس سے کلیسیا کو کیا ملتی ہے؟ قوت ملتی ہے, ہم کلیسیا کو ابھارتے ہیں. لیکن ٹیچنگ میں ہم لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ سکھاتے ہیں, تاکہ ان کا جو مضبوط تلوا ہے وہ جڑ سکے, ان کو سالڈ گراؤنڈ پر کھڑا کیا جائے. پطرس کو خداوند یسوع مسیح نے کیا بولا؟ میں اپنی فاؤنڈیشن ابھی تیار کر رہا ہوں, ابھی میں اپنے موٹیو پہ نہیں آیا. سو پطرس کو خداوند نے کہا شمعون میں نے تیرے لیے دعا کی ہے. 16ویں چیپٹر میں اگر آپ جاؤ تو وہاں خداوند یسوع مسیح کا ٹاکرا شمعون پطرس سے ہوتا ہے, اور شمعون پطرس سے یہ سوال کرتے ہیں یسوع مسیح کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں, لوگ مجھے کیا کہتے ہیں. اور سارے جو ہیں وہ جواب کیا دیتے ہیں؟ شاگردوں سے جواب کیا ملتا ہے؟ کوئی تجھے کیا کہتا ہے؟ ربی, کوئی کہتا ہے ایلیا, اور کوئی کہتا ہے نبیوں میں سے کوئی اٹھ کر آ گیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن خداوند خدا کا روح پطرس سے یہ پوچھتا ہے کہ تو مجھے کیا کہتا ہے. آج بھی خداوند لیڈروں سے یہ پوچھتا ہے, ینگسٹر سے لے کر بڑے تک کو یہ پوچھتا ہے کہ تم مجھے کیا کہتے ہو. ڈونٹ وری اباؤٹ کہ وہ چرچ کیا مجھے کہہ رہا ہے, باہر ڈاکٹر صاحب مجھے کیا کہہ رہے ہیں, فلاں چرچ مجھے کیا کہہ رہا ہے. دا میٹر از دس کہ تم مجھے کیا کہتے ہو. آپ آج یسوع کو کیا سمجھتے ہو؟ That is very important question for all the leaders. تم جیسس کو کیا جانتے ہو؟ اور کیا کہتا ہے کہ تو مسیح خداوند ہے. وہاں یہ نہیں لکھا کہ تو یسوع ہے. غور سے پڑھ لینا 16واں باب گھر جا کے, تو وہاں لکھا ہے کہ تو مسیح یسوع ہے. یسوع میں اور مسیح میں فرق ہے. یسوع میں
اور مسیح میں فرق ہے. اگر میں یہ سمجھانا شروع کیا تو اٹ ول بی اے لینتھی پروگرام. سو کبھی موقع ملا تو میں پھر آپ کو یسوع میں اور مسیح میں فرق آپ کو بیان کروں گا. سو آج کا کلام میں آپ کے سامنے جو رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ رکھنا چاہتا ہوں ایز اے لیڈر. ٹائٹس کا خط, اس میں 3 چیپٹر لکھے گئے ہیں اور اس میں 46 ورسز ہیں. ٹائٹس جو خط لکھا گیا, ٹائٹس کو پولس رسول یہ کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے جسے میں نے اپنی فرزندیت میں لے لیا ہے. somebody can go تیتس کا خط, اس کا پہلا باب اور اس کی 3 آیت کو پڑھ دے, کوئی بہن کوئی بھائی کھڑا ہو کر جلدی جلدی پڑھیے گا. آج جدید دور ہے, ٹپ ٹپ کرتے کرتے ہم جلدی سے بائبل میں پہنچ جاتے ہیں. اور اس نے مناسب وقتوں پر اپنے کلام کو اس پیغام میں ظاہر کیا جو ہمارے منجی خدا کے حکم کے مطابق میرے سپرد ہوا. آمین. 3 آیت جی سر, تیتس کا پہلا باب 30. جی. آگے چل کے وہ کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے, ایسا ہی ہے. 4 آیت میں کہتا ہے جی, ایمان کی شرکت کے روح سے سچے فرزند تیتس کے نام فضل اور اطمینان خدا باپ اور ہمارے منجی مسیح یسوع کی طرف سے تجھے حاصل ہوتا رہے. ایمین بھائی, تھینک یو, گاڈ بلیس یو. سو کیا لکھا ہے کہ یہ کلام مجھے خدا کی روح سے ملا, پولس رسول لکھ رہا ہے, اور خداوند کی قدرت سے میں نے تیتس کو اپنا فرزند بنایا. اب آپ سب بھی فرزند ہیں. ثابت کروں میں آپ کیسے فرزند ہیں؟ The Gospel of John اس کا پہلا باب اور اس کی 12ویں اور 13ویں آیت میں کیا لکھا ہے کہ تم جتنوں نے قبول کیا ان سب کو میں نے کیا کیا. So you are also a son of God, a daughter of God. So آپ کا تعلق already جو ہے, پولس رسول تو یہ کہتا ہے کہ میں نے تیتس کو اپنا فرزند بنایا. یسوع مسیح یہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ سب کو اپنا فرزند بنایا. اور اگر آپ پیٹر میں جاؤ, پہلا پطرس اس کے 2 باب میں جاؤ, اور اس کی 8ویں اور 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ کہاں سے ہے؟ شاہی کاہنوں کے فرقے سے ہے. ہمارا تعلق کہاں سے ہے؟ میں آپ کی آئیڈینٹی کی تعریف کر رہا ہوں, میں آپ کو آپ کی شکل دکھا رہا ہوں, آئینہ جو کلام مقدس میں ہے کہ آپ کون ہو. ٹھیک ہے. سو سب سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں کون ہوں, میرا تعلق کہاں سے ہے اور میں کہاں سے آیا ہوں. ٹھیک ہے. یو آر ان 3. کیسے؟ آپ کے اندر جان ہے, روح ہے اور جسم ہے. یو آر 3 in 1. جان ہے, روح ہے اور جسم ہے. یو آر 3 in 1. سو یو آر آلریڈی ان ٹرینٹی. آپ تثلیث میں ہو. اگر آپ کو کوئی پوچھے کہ تثلیث کو کیسے ثابت کر سکتے ہو تو آپ خود تثلیث ہو بھائی, آپ کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تثلیث ایک ایسا آسان سا جملہ ہے جو آپ اپنی زندگی سے ثابت کر سکتے ہو کہ بھائی دیکھ, میرے اندر روح بھی ہے, میرے اندر جان بھی ہے اور میں جسم بھی رکھتا ہوں. ٹھیک ہے. اور میں ان تینوں چیزوں پہ مشتمل ہوں, اس لیے میرا خدا بھی ان تینوں چیزوں پہ مشتمل ہے. سو ٹائٹس میں جب آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم مسیح کا کیا ہو, تو فرزند ہے مسیح کا, اور مسیح کا فرزند ہونے کے حساب سے میں تجھے یہ خط لکھ رہا ہوں. جب تیتس کو یہ خط لکھا گیا تو پولس رسول اس وقت جیل میں تھے, اور جیل میں وہ یہ خط لکھ کر تیتس کو بھیجتے ہیں. اور ٹائٹس جو ہے یہ جب اپنے خط کو لے کر نکلتا ہے تو یہ کریٹ کے ایک شہر میں, جس کا رقبہ اور حدود اربا جو ہے وہ تقریباً 100 میل کے فاصلے کے اندر ہے. 100 میل کا ایریا اس کے اندر ہے جس کے اندر یہ خدا کے کلام کو پیش کرتا رہا. کریٹ کا علاقہ ہے اور یہ گریک علاقہ ہے جہاں پر یہ خدمت کیا کرتا تھا, اور یہ غیر قوموں میں خدمت کیا کرتا تھا. اور خدا کے فضل سے اس کو بیٹے کا لقب جو ہے وہ پولس دیتا ہے. پولس رسول جب اس کو خط لکھتا ہے تو اسی کے ساتھ وہ فلمون کو بھی خط لکھتا ہے, پھر وہ پہلا تیموتھی اور دوسرا تیموتھی بھی لکھتا ہے. یہ 4 خط ایسے ہیں جو انڈیویجول طور پر لکھے گئے ہیں. کیا ہے کہ یہ 4 خط ایسے ہیں جو انڈیویجول طور پر لکھے گئے ہیں. سو ان خطوں کو جاننے کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ کیوں لکھے گئے اور ان کا تعلق جو ہے وہ کیوں میرے لیڈرشپ کے لیے بہت ضروری ہے. جب آپ فلمون کے خط میں آتے ہو تو فلمون کا خط جو ہے وہ آپ کو افسس کے اندر لے کر جاتا ہے, وہ آپ کو
फिलिपियों के खत में लेकर जाता है और वो आपको जो है वो इफसस की तफसील बयान करता है। सो याद रखें, ये 3 खत कलीसिया को भी लिखे गए और ये 3 खत इंडिविजुअल भी उनको बताए गए लीडरशिप के ताल्लुक से कि आपको क्या लीडरशिप रखनी चाहिए। सो पहली बात जो वो बताता है वो ये बताता है कि प्रॉब्लम जो है वो हमारे अंदर क्या आती है। तो वो कहता है पास्टर जितने भी हैं, लीडर जितने भी हैं, एवेंजलिस्ट जितने भी हैं, प्रोफेसी करने वाले जितने भी हैं, उन सब के लिए लागू है कि वो सबसे पहले अपनी पहचान कर सकें। दे नेवर थिंक अबाउट देमसेल्फ। यीशु मसीह ने फकीह और फरीसियों के ताल्लुक से क्या बोला? जो कुछ ये कहते हैं वो जरूर करो, पर इन जैसे काम मत करो, क्योंकि जो कुछ ये बयान करते हैं वो खुदा के कलाम से बयान करते हैं, वो खुद उन पर अमल नहीं करते, इसलिए उन जैसे काम मत करना। मैं ये नहीं कह रहा कि अपने लीडर जैसे काम मत करना, बट थिंक अबाउट दैट कि अगर कोई लीडर खराब काम कर रहा है तो उसको ठीक करने के लिए खुदा ने इन खतों को पौलुस रसूल के वसीला से लिखाया गया। और फिर वो कहता है अगर आप मैथ्यू 11 में जाओ, मत्ती 11वें बाब में जाओ, तो वहां लिखा है टेक माई योक एंड देन फॉलो मी। यू नो, गॉस्पल जो है वो सिर्फ 2 लफ्जों में है, आपको पता है? अंजील मुकद्दस सिर्फ 2 लफ्जों में है, फॉलो मी, दैट्स इट। दैट इज द शॉर्टेस्ट वर्जन ऑफ द गॉस्पल। और वो क्या है? फॉलो मी। हमारे आजकल मैं फिर वापस उन्हीं बातों पे आऊंगा कि हमारे आजकल लीडरों ने बहुत जो है ना बखेरा डाल रखा है और उस बखेरे में हम सब फंसे हुए हैं। सो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं थोड़े से टाइम में आपको कुछ ना कुछ स्टडी के तौर पर बताता चला जाऊं। सो पॉल ने क्रिश्चियनिटी को ये साबित किया। क्रीट में ये रहने वाला शख्स था, इसने 8 से 12 चर्च इस 100 मील के फासले में तैनात किए। एक बंदे ने 8 से 12 चर्च जो हैं वो क्रिएट किए, और 8 से 12 चर्च जब उसको क्रिएट किए तो इसको बिशप का लक़्ब जो है वो दिया गया, जिसके नीचे 8 से 12 चर्च होते हैं वो बिशप कहलाने के लायक है। ये नहीं कि आप ऐसे ही अपने आप को बिशप बनाना शुरू कर दो। मैंने बहुत से खादमों को देखा, जी कॉल मी अ बिशप, कॉल मी दिस, कॉल मी दैट। इसलिए इन चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए कि हु एम आई। और जब आप 4थी आयत में आते हो, 3रे बाब की 4थी आयत में तीतस के खत में, तो वहां लिखा है, आई एम गोइंग टू रीड इन इंग्लिश, इसमें लिखा है, अगर आप उर्दू में मुझे फॉलो कर लो तो ज्यादा अच्छा है। वहां लिखा है, बट व्हेन द काइंडनेस ऑफ गॉड आवर सेवियर एंड हिज लव टुवर्ड्स मैनकाइंड अपीयर्ड, not by work of righteousness, not by work of righteousness which we did ourselves, क्या कि जिसमें हम सब फख्र करते हैं कि हम रास्तबाजी के काम करते हैं। बहुत से खादम ये कहते हैं आई एम अ राइचस पर्सन, ठीक है। सो पॉल इन बातों को यहां डिफाइन कर रहा है और वो क्या कह रहा है कि which we did ourselves, but according to his mercy he saved us through the washing of the regeneration and renewing by the Holy Spirit, whom he poured out on us richly through Jesus Christ our Savior. And verse number 7, that being justified by his grace we might be made hearer, सुनने वाले, hearer according to the hope of eternal life. So सबसे पहला वर्ड जो ग्रीक यहां पर इस्तेमाल हुआ वो हुआ क्रिस्टोटेस। क्रिस्टोटेस का मतलब है काइंडनेस, और काइंडनेस यहां वो कहता है कि हमें अपने अंदर ऐसी काइंडनेस रखनी चाहिए कि अगर कोई खादम किसी दूसरे को देखे, अगर वो कलीसिया उसके अंडर है, तो खादम कलीसिया में से ये देखे कि अगर किसी को मेरी ज़रूरत है फाइनेंशियली तौर पर, फिजिकली तौर पर, तो सबसे पहले खादम को अपने आप को सर्विंग पे देना चाहिए। आज हमारे खादम जो हैं वो एयर कंडीशन कमरे में सोते हैं और कलीसिया बेचारी जो है वो गर्मी में सो रही होती है, ठीक है। एंड दैट इज़ द रॉन्ग एटीट्यूड।
سب کے ساتھ برابر کا سلوک رکھنا چاہیے. جیسس سیڈ, جتنوں نے مجھے قبول کیا میں نے ان سب کو کیا کیا؟ اپنے فرزند بنایا. اس نے یہ نہیں بولا کہ پادری صاحب نے مجھے قبول کیا, بشپ صاحب نے مجھے قبول کیا, ڈاکٹر صاحب نے مجھے قبول کیا, کسی بہن نے مجھے قبول کیا, کسی ایونجلسٹ نے مجھے قبول کیا, صرف میں نے ان کو فرزندیت میں شامل کیا. بلکہ وہ کہتا ہے جتنوں نے مجھے قبول کیا ان سب کو میں نے اپنا فرزند بنایا. سب سے پہلی بات پاسبان کے لیے یہ ہے کہ اپنے آپ کو سرونٹ سمجھو. یسوع مسیح نے کیا بولا؟ میں اس لیے ظاہر ہوا کہ میں خادمانہ کام کروں, میں اپنے آپ کو سرو کرنے کے لیے لایا. اور جھکے ہوئے کو کیا لگتا ہے؟ پھل لگتا ہے. اور جیسس کرائسٹ گیو ہمسیلف, لکھا ہے یوحنا 3 باب اس کی 16 آیت میں, خدا نے اس جہاں سے کیا رکھی؟ ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا بیٹا بخش دیا. آج کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو سب کچھ بخش دے. یسوع مسیح نے اس امیر شخص کو کیا بولا کہ تو اپنا سب کچھ بیچ کر کیا کر, میرے پیچھے ہو لو, تو اس نے انکار کر دیا. یہ سب سے بڑی جو ہے قربانی ہے. اگر آپ جیسس کو دیکھو تو وہ آسمانوں سے, سلیسٹیل سے ٹرسٹریل پر آ گیا, زمین پر آ گیا, ٹھیک ہے, اور زمین پر آ کر اس نے عام خدمت کو انجام دیا. میں نے 4 انجیلیں پڑھی ہیں بہت دفعہ. 4 انجیلوں میں مجھے کہیں بھی نظر نہیں آیا کہ یسوع مسیح کا گھر جھیل کے کنارے تھا. یسوع مسیح کے گھر میں اتنا بڑا چلر لگا ہوا تھا. یسوع مسیح کے گھر میں اتنا مال و دولت تھا. یسوع مسیح سونے کے بیڈ پہ سوتا تھا, اور جب تو وہ پیدا ہوا اس وقت بھی وہ طبیلے میں پیدا ہوا, بادشاہوں کا بادشاہ, خداوندوں کا خداوند. اور آج مجھے بڑے نخرے آتے ہیں, پادری صاحب ساری رات میں کروٹاں ہی بدل دے رہا, میں نے تو بستر تے نیندر ہی نہیں آئی, گرمی بڑی سی. یس اٹ از ٹرو, جو برداشت کرتا ہے خداوند اسے کیا کرتا ہے؟ عزت اور جلال دیتا ہے. مکاشفہ کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 10ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ تو جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. پہلا لفظ جو گریک میں استعمال ہوا کائنڈنس کے لیے وہ یہ استعمال ہوا کرسٹوٹاسٹس, اور اس کا مطلب ہے the God who loves with the serving spirit. the God who love with the serving spirit. اور سب سے پہلی بات جو لیڈرشپ میں ہونی چاہیے, I have to have a serving spirit. مجھے اپنے آپ کو خادمانہ اسپرٹ میں لانا ہے. خادمانہ اسپرٹ کیا ہے؟ کہ مجھے دوسروں کی فکر میں رہنا ہے, مجھے اپنی فکر نہیں کرنی. کلیسیا کی بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. کلیسیا کس کی فکر ہے؟ دلہن کس کی ہے؟ پادری کی دلہن تو نہیں ہے. پادری کو تو اپنی دلہن کا خیال رکھنا چاہیے. مسیح جو ہے وہ خیال رکھتا ہے اپنی دلہن کا. اگر مسیح خیال نہ رکھے تو پھر وہ اپنی دلہن نہیں کہہ سکتا. اگر آپ 19ویں باب میں مکاشفہ میں جاؤ گے تو وہ کہتا ہے میں اپنی دلہن کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں, تخت کے سامنے میں اپنی دلہن کو دیکھتا ہوں. وہاں وہ نہیں لکھا کہ میں پادریوں کو اپنے تخت کے سامنے دیکھ رہا ہوں. لکھا ہے یوحنا 19ویں باب میں, وہاں لکھا ہے کہ وہ اپنی دلہن کو اپنے سامنے دیکھتا ہے. اور دلہن جو ہے وہ اپنے آپ کو سفید لباس میں پہنے ہوئے خدا کے سامنے کھڑی ہے. وی آر جسٹ اے سرونٹ آف گاڈ. ہم سرونگ اسپرٹ میں ہیں, ہم سرو کرنے آئے ہیں تاکہ ہم خدا کے کاموں کو تیاری کی صورت میں لے آئیں. مجھے بھی اس دلہن میں شامل ہونا ہے. میں دلہن سے باہر نہیں ہوں. اگر میں دلہن سے باہر ہوں تو خداوند مجھے کیا کہے گا؟ پطرس کی طرح. پطرس کیا کہتا ہے؟ خداوند میں نے تجھ سے اپنے پاؤں نہیں دھلوانے. تو خداوند کیا کہتے ہیں؟ پھر تو مجھ میں سے نہیں ہے. تو پھر وہ جلدی سے کیا کہتا ہے؟ خداوند اب تو مجھے نہلا ہی دے. تو خداوند کیا کہتا ہے؟ جو ایک دفعہ نہا چکا ہے اسے بار بار نہانے کی ضرورت نہیں ہے, اسے صرف پاؤں دھونے کی ضرورت ہے. سو ہم سب ایک دوسرے میں جڑے ہوئے ہیں. اس لیے پولس رسول کہتا ہے کوئی آنکھ ہے, کوئی ہاتھ ہے, کوئی پاؤں ہے, کوئی جسم ہے. سو ہم مل ملا کر کیا بنتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح کا بدن, اور مسیح ہمارا سر ہے. اینڈ دیٹس واٹ از اتھینٹک. سو سیکنڈ ورڈ جو یہاں پر گریک کے لیے استعمال ہوا ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا, کیا کہتے ہیں کہ کائنڈنس کے لیے جو سیکنڈ لفظ یہاں پر استعمال ہوا وہ ہے فلو پیراگرافیا. فلو پیراگرافیا جس میں سے فلسفی کا عمل جو ہے وہ نکلا.
سو وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ آئی ایم کمنگ ٹو fulfill all the will of the Lord. I am coming to fulfill all the will of the Lord. یہ میرے اندر خاصیت ہونی چاہیے. I am a leader to fulfill all the will of the Lord. یسوع مسیح نے کیا بولا؟ میں اپنے باپ کی کیا کرنا چاہتا ہوں؟ تھوڑی سی مرضی پوری، بلکہ کیا کہتا ہے؟ میں اس کی ساری مرضی پوری کرنا چاہتا ہوں. میں 5ویں باب میں جب آپ جاؤ گے نا متی رسول کے 5ویں باب میں، تو وہاں لکھا ہے کہ میں کلام مقدس کو پورا کرنے آیا ہوں، اس کا نقطہ بھی اور اس کا ایک بھی حرف جو ہے میں وہ ختم کرنے نہیں بلکہ ان کو پورا کرنے آیا. اگر یسوع یہ کہہ سکتا ہے، اگر پولس رسول فلپیوں کے خط میں یہ بیان کرتا ہے کہ میں سب سے ادنا ہوں، اگر وہ رومیو 7ویں باب میں کہتا ہے کہ آئی ایم دا لیسٹ، میں سب سے زیادہ گرا ہوا، سب سے زیادہ کمزور شخص ہوں، تو واٹس رانگ ود می؟ آئی ایم اے بگر دین جیسس، آئی ایم اے بگر دین پال. آج ہمارے خادم پولس رسول سے اور جیسس سے بھی بڑے ہو گئے ہیں. سو میری آج آپ سے یہی درخواست ہے، اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں رہے گا، تو میں پھر کبھی آپ خداوند نے موقع دیا تو میں آپ کو گہرے طور پر ان چیزوں کی تفصیل بیان کروں گا. لیکن ان چیزوں کو یاد رکھو کہ آئی وانٹ ٹو بی اے سرونٹ. آئی وانٹ ٹو بی اے سرونٹ. اور سرونٹ کیا کرتا ہے؟ گھر کی ساری صفائی کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ کلام مقدس میں یسوع مسیح نے ایک بڑی خوبصورت تمثیل کہی کہ ایک عورت کا ایک سکہ گم ہو گیا تو اس نے کیا کیا؟ میں جب بچپن میں تھا نا تو میں اپنا سر کھجلا کرتا تھا. میں کہتا تھا یار یہ جیسس کیا کہہ رہے ہیں، جھاڑو لگا رہی ہے اور پھر وہ سکہ ڈھونڈ رہی ہے. اور جب اس کو مل گیا تو پھر اس نے کیا کیا؟ ایک بڑی ضیافت کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شی سرو، اور سرو کرنے سے، جھاڑو لگانے سے اپنے گھر کے اندر، کہ میں نے اپنے گھر کی خوب صفائی کی، اور جب میں نے صفائی کی تو پھر مجھے وہ سکہ ملا، یعنی وہ کارنر سٹون ملا، اور پھر اس کارنر سٹون پر میں نے اپنی بنیاد رکھی، اور پھر میں نے سب کو کہا مجھے خریتس مل گیا ہے، مجھے جیسس مل گیا ہے. I want to fulfill all the will of the Lord. سو دو چیزیں اپنے ذہن میں ضرور یاد رکھیے گا کہ I want to serve and I want to fulfill all the will of the Lord. May God bless you and have a wonderful evening.